گاؤں سے دور ایک ویران میدان میں ایک کمہار اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن دو ڈاکو کمہار کے گھر میں گھس گئے۔ کمہار اور اس کی بیوی بہت ڈر گئے۔ پھر ان میں سے ایک ڈاکو نے کہا، ڈرو مت، ہم تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرتے جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ کمہار اور اس کی بیوی ڈر کے مارے خاموش ایک طرف بیٹھ کر ڈاکوؤں کو دیکھتے رہے۔ دونوں ڈاکوؤں نے اپنا اپنا تھیلا کلٹی کیا اور سارا سامان دو حصوں میں تقسیم کر لیا اور تھوڑا سا سامان کمہار کو بھی دے دیا۔ کمہار اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے۔ پھر تو اکثر ڈاکو آتے، اپنا اپنا مال بانٹتے، تھوڑا مال کمہار کو بھی دے دیتے اور چلے جاتے۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن، میں تو کہتی ہوں چھوڑو یہ برتن بنانا اور تم بھی ان کے ساتھ کام پر چلے جاؤ۔ ایک دن جب ڈاکو ان کے گھر آئے تو کمہار کی بیوی ڈاکوؤں سے کہنے لگی، سنیے بھائی صاحب، میں چاہتی ہوں آپ میرے شوہر کو بھی اپنے ساتھ کام پر لے جائیں۔ بہن، یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ دیکھیں، آپ نے مجھے بہن کہا ہے، کیا آپ اپنی چھوٹی بہن کی بات نہیں مانیں گی؟ چلو ٹھیک ہے، آج رات ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ رات ہوتے ہی دونوں ڈاکو کمہار کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دیکھو، آج تمہارا پہلا دن ہے، پہلے ہم تمہیں چھوٹی چھوٹی چوری کرنا سکھائیں گے، پھر کوئی بڑی جگہ ہاتھ ماریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ سامنے بھینس دیکھ رہے ہو، وہ بھینس کھول کر لے آؤ۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ کمہار بھینس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس بھینس کا مالک سو رہا ہے۔ کمہار نے سوچا کیوں نہ بھینس کے مالک سے اجازت لے لی جائے۔ وہ بھینس کے مالک کو جگانے لگتا ہے۔ اٹھو بھائی، میں تمہاری بھینس چوری کرنے آیا ہوں، بتا اس لیے رہا ہوں کہ تم بعد میں پریشان نہ ہو۔ چور 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 چور، پکڑو اسے۔ کمہار وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگلی رات دونوں ڈاکو کمہار کے گھر آتے ہیں اور اس کی بیوی سے کہتے ہیں، بہن، ہم تمہارے شوہر کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، یہ بالکل احمق ہے، ہمارا کام بہت خطرناک ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بھائی، انہیں ابھی اس کام کا کوئی تجربہ نہیں، دھیرے دھیرے یہ سب سیکھ جائیں گے۔ آپ کچھ دن انہیں اپنے ساتھ تو رکھیں۔ دیکھیں بھائی، انکار مت کرنا، میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں نا، بتاؤ۔ اچھا بھائی، اچھا، اسے ایک موقع اور دیتے ہیں، اب اس نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ اگلی رات ڈاکو سنہار کی دکان لوٹنے کے ارادے سے نکلتے ہیں اور کمہار کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سنو، آج ہمیں یہ سنار کی دکان کا صفایا کرنا ہے، کمہار تم جاؤ دکان کا تالا توڑ دو۔ کمہار جاتا ہے اور دکان کا تالا توڑنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہاں چوکیدار آ جاتا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ڈاکو ہوں میں، تالا توڑ رہا ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ چوکیدار وہیں شور مچانے لگتا ہے، چور چور چور، اور کمہار وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گھر جا کے ڈاکو کمہار کی بیوی سے کہتا ہے، بہن، اس نمونے کو اپنے پاس رکھو، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کمہار کی بیوی ان کی منتیں کرنے لگتی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آخرکار ڈاکو مان ہی جاتے ہیں اور اس وعدے پر کہ اگر اس بار کوئی غلطی کی تو وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ اگلی شب ڈاکو کمہار کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ایک گھر کے پاس جا کے رکتے ہیں اور کمہار سے کہتے ہیں، آج ہم اس گھر میں چوری کریں گے، مگر بہت ہوشیاری سے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ کمہار اور ڈاکو گھر میں کود جاتے ہیں اور اندر جا کر گھر کے الگ الگ حصوں میں چلے جاتے ہیں۔ کمہار کمرے میں جانے کے بجائے غلطی سے باورچی خانے میں چلا جاتا ہے۔ باورچی خانے میں وہ ڈبوں میں چیزیں تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہاں اسے سوجی مل جاتی ہے تو کمہار کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ جب تک یہ چوری کر رہے ہیں میں سوجی کا حلوہ بنا لوں۔ اور کمہار باورچی خانے میں سوجی کا حلوہ بنانے لگ جاتا ہے۔ حلوہ بنا کر وہ باہر آتا ہے اور جہاں گھر والے سو رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان جا کر بیٹھ جاتا ہے اور حلوہ کھانے لگتا ہے۔ اتنے میں عورت کروٹ لیتی ہے اور اس کا ہاتھ کمہار کے سامنے آ جاتا ہے جیسا کہ حلوہ مانگ رہی ہو۔ کمہار منہ بناتے ہوئے بولا، اپنی چیز کھلاتی نہیں اور مجھ سے مانگ رہی ہے حلوہ۔ پھر تھوڑا سا گرما گرم حلوہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے
औरत चीख मार कर उठ जाती है। कुम्हार फौरन भागकर छत पर चला जाता है और डाकू चारपाई के पीछे छुप जाते हैं। औरत की चीख सुनकर आदमी भी उठ जाता है और हलवा देखकर कहता है, वाह भाई वाह, आधी आधी रात को हलवा बनाया जा रहा है। ऊपर वाला जाने, अब ये हलवा तू अपनी माँ के भेजेगी ना? ऊपर वाला जाने, मुझे तो तूने कभी हलवा बनाकर नहीं खिलाया। ऊपर वाला जाने, मैंने जब जब हलवे की फरमाइश की तो तूने यही कहा कि मुझे हलवा बनाना ही नहीं आता। ऊपर वाला जाने, तो अब ये हलवा किसने बनाया? ऊपर वाला जाने। बार बार ऊपर वाला जाने सुनकर कुम्हार को गुस्सा आ जाता है और कहता है, ये क्या ऊपर वाला जाने की रट लगा रखी है? चारपाई के पीछे भी दो चोर हैं, तुझे नजर नहीं आ रहे? औरत और आदमी दोनों कुम्हार को देखकर हैरान हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं, चोर 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 आ गया। इतने में महल्ले वाले और चौकीदार भी आ जाता है और उनकी खूब पिटाई